الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ حضرات عزیز احباب، جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے، اپنے دین سے پیار کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو کیا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی ایک عورت جو فرعون کے محل کے اندر رہتی ہے، اس کی کانیز ہے، اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی اور بیٹی کے بالوں کے اندر کنگھی کرتی ہے، جس کا نام مشیطہ بی بی ہے۔ حضرت ذی وقار لیکن محبت ایک نبی سے کرتی تھی، نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، اللہ سے محبت کرتی تھی۔ اللہ نے اس کو پھر مقام کیا دیا ہے؟ جو انسان دل کے اندر ایمان کو رکھتا ہو، ایمان کا جذبہ ہو، ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان چھپا نہیں جا سکتا، ایمان چھپا نہیں جا سکتا۔ اس کی بیٹی کے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی ہے، اور جب کنگھی کرتی ہے ہاتھ سے نیچے کنگھی گر جاتی ہے۔ ہماری عادت ہوتی ہے، جو مسلمان ہو اس کی عادت ہوتی ہے، جب کوئی ہاتھ سے چیز گر جائے، جو چیز نیچے گر جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اللہ کا نام لیتا ہے۔ ہم کبھی بسم اللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اللہ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن وہ ایمان والی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو ماننے والی تھی۔ جب ہاتھ سے کنگھی نیچے گرتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتی ہے۔ جب اس فرعون کی بیٹی سنتی ہے، ارے تو رہتی ہمارے محل کے اندر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہی ہے، آج تو ہماری ایک نکرانی ہو کے تیری اتنی ہمت ہوگی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے باپ فرعون نے جس نے خدا کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، آج تو ہمارے محل کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہوں، موسیٰ کے رب کو بھی مانتی ہوں۔ جب وہ بات سنتی ہے، دوڑتی ہوئی باپ کے پاس گئی، فرعون کے پاس گئی، اس نے کہا تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، معاذ اللہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تجھے نہیں پتا ہمارے گھر کے اندر اس محل کے اندر رہنے والی ایک کنیز جو موسیٰ کا نام لے رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نام لے رہی ہے، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ اس نے کہا اس کی اتنی ہمت ہوئی، ابھی میں سزا دیتا ہوں، میں ابھی اس کو بلاتا ہوں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت ذی وقار جو موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی تھی، جب اس کو دربار کے اندر بلایا گیا، لوگوں کا مجمع تھا، فرعون نے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے تو موسیٰ کو مانتی ہے؟ اس نے کہا میں موسیٰ کو مانتی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو کلمہ پڑھتی ہوں، موسیٰ کو بھی مانتی ہوں، موسیٰ کے رب کو بھی مانتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا ابھی تمہیں موقع دیتا ہوں، پھر جا اپنے الفاظ سے باز آ جا، ورنہ تجھے سزا دی جائے گی۔ اس نے کہا تیرا جو دل کرتا ہے کر لے، لیکن میں کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھتی ہوں، میں اپنے نبی موسیٰ کو مانتی ہوں، وہ نبی ہیں، اور اس کے رب کو بھی مانتی ہوں۔ پھر اس نے کہا اس کو سزا دی جائے۔ حضرت ذی وقار تو پھر کیا ہوتا ہے، زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھوں کی تلیاں کے اندر کیل لگا دیے جاتے ہیں، باندھ دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا ابھی بھی تجھے موقع ہے، ابھی تو پھر جا۔ اس نے کہا میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن میں اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔
جان تو جا سکتی ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن میں جس نبی کے دامن کو تھام لیا ہے میں تو جان دے سکتی ہوں، نبی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ لائن فرعون جانتا تھا معصوم بیٹی بھی ہے، اس کی معصوم بیٹی کو لایا گیا۔ جب معصوم بیٹی کو لایا گیا حضرت ذوالفقار اس کے سینے پر اس کو لٹا دیا گیا، معصوم بیٹی تھی اور اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون لائن کہنے لگا دیکھ لے تو بھی ابھی پھر جا، تجھے موقع ہے، اگر تو نہیں پھرے گی تو تیرے سامنے تیری بیٹی کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری بیٹی کا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ ماؤں کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، مائیں اولاد سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اس نے کہا اگر میری اولاد بھی میرے نبی کے قدموں کے لیے قربان ہے، میں اپنی اولاد کی قربانی دے سکتی ہوں، لیکن میں اپنے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ نبی سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ حضرت ذوالفقار اس کے سامنے اس کی معصوم بیٹی کا گلا کاٹ دیا گیا، ماں کی چھاتی پر اور خون ٹپکنا شروع ہو گیا، لیکن ماں نے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا ابھی بھی وقت ہے، ابھی تو بھی پھر جا، موسیٰ علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ دے، ابھی تو مجھے رب مان لے تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر میں نے اپنی بیٹی کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، لیکن میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میں موسیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت ذوالفقار اس وقت لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے شیر پالے جاتے تھے، سانپ پالے جاتے تھے، زہریلے بچھو پالے جاتے تھے۔ حضرت ذوالفقار آج انسان کو ایک شہد کی مکھی ڈنگ لگا لے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو سزا دینے کے لیے بچھو لائے گئے۔ جب بچھو لائے گئے اس کے کپڑوں کے اندر زہریلے بچھو ڈال دیے گئے۔ حضرت ذوالفقار اس وقت کیا اس عورت کا عالم ہوگا، اس وقت وہ تو تڑپ رہی تھی، زہریلے بچھو تھے، اور وہ بچھو ڈس ڈس کے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے جان دے دیتی ہے حضرت ذوالفقار، تو پھر اللہ نے اس بی بی کو مقام کیسے دیا، اللہ نے اس بی بی کو شان کیسے دی۔ حضرت ذوالفقار آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جا رہے تھے، ایک وادی سے گزر ہوا اور وہ وادی خوشبو سے مہک رہی تھی، پوری وادی سے خوشبو آ رہی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ مادی اور یہ وادی خوشبو سے مہک رہی ہے، اس وادی سے خوشبو کیسی آ رہی ہے، اور یہ تو مہکی ہوئی ہے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک عورت کی قبر ہے جو فرعون کی کنیز تھی، جو فرعون کی کنیز تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ کنیز فرعون کی تھی، لیکن اس کی قبر یہاں پر ہے، وادی خوشبو سے مہک رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنیز وہ فرعون کی تھی لیکن وہ دامن نبی کے ساتھ وابستہ تھی، دامن نبی کے ساتھ وابستہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے فرعون نے اس کو وہاں پر لوگوں کے سامنے اس کی جان لی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی تھی یا رسول اللہ، اس نے اپنے نبی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے پھر اس کو یہ مقام دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا، اللہ نے اس کی قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس کی وجہ سے پوری وادی مہک رہی ہے۔ اس لیے جو انسان اپنے آقا کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنے نبی کی محبت میں جان دے دیتا ہے، تو پھر اللہ ایسی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔